الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ کو نماز پڑھنا. مکہ میں جب تک تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. مدینہ میں آئے تو یہ حکم ہوا کہ اب آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. 16 مہینہ، کچھ لوگ 17 مہینہ لکھتے ہیں، کچھ لوگ بولتے 16 مہینہ سے کچھ زیادہ. تو 16 مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ جب تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اس کے بعد میں پھر حکم آیا کہ نہیں، خانہ کعبہ ہی کی طرف آپ کو منہ کر کے نماز پڑھیں. اور اس کے بعد سے مستقل خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہو گیا. اب مسلمان قیامت تک نماز پڑھیں گے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو قبلہ بدلا گیا، پہلے خانہ کعبہ، پھر بیت المقدس، پھر بدل کر کے خانہ کعبہ، تو کچھ بیوقوف لوگ جو ہے نا اس کو اعتراض کا ذریعہ بنائیں گے اور کہتے بھی تھے. یہودی تو پہلے بہت خوش ہوئے کہ ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے اور مسلمان بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو بہت خوش ہوئے کہ ہماری کچھ باتیں جو ہے وہ اپنا لیے. مشرکین جو تھے ان کو اعتراض ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی نہیں، ابھی یہ ہے کہ ہم کو منہ کر کے کدھر نماز پڑھنا، کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے. جب بدل گیا قبلہ اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے خانہ کعبہ کی طرف، تو پھر یہودیوں نے کہا کہ دیکھیے، پھر یہودیوں کے اعتراض ہوا کہ جب حق یہ تھا تو پھر ادھر کیوں کر کے نماز پڑھنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کا جو یہ قبلہ بدلنے کا مسئلہ ہوا ہے نا، اس پر کچھ بیوقوف لوگ اعتراض کریں. اعتراض کرنے والے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کے اعتراض کی وجہ کیا، خود وہ نہیں سمجھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے، خانہ کعبہ یا بیت المقدس یہ اصل مقصود نہیں ہے. مقصد تو اصل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا. تو اللہ نے جدھر کہا کہ نماز پڑھنا کہہ دیا، ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے. اس کی بہت آسان مثال ہے، اس سے پہلے بھی جمعہ میں ہم مثال دیے تھے کہ دنیا میں اگر کوئی آقا ہو، مالک ہو، اس کا نوکر ہو، تو اس کو اگر بازار وہ بھیج رہا ہو اور بولے کہ اتنے کا پھلا لینا، اتنے کا کیلا لینا، اتنے کا کیلا لینا، تو نوکر یہ کہنے لگے کہ آپ اتنے کا یہ چیز کیوں منگا رہے ہیں اور فلاں چیز اتنے کا کیوں منگا رہے ہیں. تو مالک جو ہے اس کو ڈانٹے گا اور یہ کہے گا کہ تم کو جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کرو، تم کو یہ اس سے کیا مطلب، کیوں ہم تم کو وجہ بتلانے جائیں، ہم کیوں کیا کون سامان کس لیے منگوا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو سب کا مالک ہے، یہاں تو جیسے انسان میں ہے کہ بھائی کیا ہے، تھوڑا سا مالک ہے تو اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، باقی انسان تو غلام کی طرح وہ بھی ہے. 2 آنکھ اس کے پاس، 2 آنکھ اس کے پاس، 2 کان اس کے پاس، 2 کان، سب کچھ وہی ہے، خالی پیسہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو مالک ہے اور یہ نوکر ہے. تب وہ اس سے اگر کوئی وجہ پوچھے تو اس کو ڈانٹ مل سکتی ہے کہ تم کو وجہ کی کیا ضرورت. اور جو سب کا مالک ہے اور جس کے قبضے قدرت میں سب لوگ ایسے ہیں جیسے چٹکی کا کھیل جو ہوتا ہے، انسان کیا ہے، چٹکی کا کھیل تو ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو منٹ میں، تو جس اللہ کو اس طرح مالکانہ حق حاصل ہے پوری انسانیت پر اور پوری دنیا پر، وہ اللہ کہے تم کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا بس ہو گیا، اس میں وجہ کی کیا ضرورت. اللہ نے کہا ادھر کر کے منہ کر کے نماز پڑھنا، ادھر کر کے منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو اگر ایسا نہیں کہا جائے تو پھر اللہ کے مالک ہونے کا اور اللہ کے آقا ہونے کا اور اللہ کے بادشاہ کل ہونے کا کیا مطلب ہوگا. ہر چیز کی جب وجہ آدمی معلوم کرنا شروع کرے. ایک تو وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی
کہ کل ہو کر کے کسی کو یہ کہنے کا، جیسے ابھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگ غلط فہمی میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ عرب میں جو ایک گھر ہے نا اینٹ پتھر کا بنا ہوا، اس کی پوجا یہاں سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو قبلہ بدلا گیا نا، تو اس کے اندر اس کا بھی جواب تھا کہ کل ہو کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان اس گھر کو پوجتے ہیں، نہیں، اس گھر کو اگر پوجتے تو ہمیشہ پوجتے نا، 16 مہینہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بیت المقدس کو پوجتا ہے مسلمان اور نہ خانہ کعبہ کو پوجتا ہے مسلمان، اللہ کے حکم کو پوجتا ہے۔ اللہ کا حکم جہاں ہوا وہاں مسلمان منہ کر کے نماز پڑھا۔ اگر پوجنے کی بات ہوتی تو ایسا تو نہیں ہے، اسلام میں کہیں حکم نہیں ہے کہ کچھ دن آپ کو اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہے، پوجنے والے کو نہیں پوچھنا ہے، اور کچھ دن اللہ کو پوجنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کبھی۔ شروع سے یہی ہے کہ ایک اللہ کو پوجنا تو پوجنا ہے۔ تو اگر اس گھر کو پوجنے کی بات ہوتی تو ہمیشہ کے لیے ایک ہوتی نا، کہ کچھ دن کے لیے ہٹا دیا جاتا اور پھر کچھ دن کے لیے کر دیتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم یہ صرف ایک انتظامی بات ہے، اس گھر کو پوجنے کی بات نہیں ہے۔ انتظامی بات کا کیا مطلب ہوا کہ اگر یہ متعین نہیں کیا جاتا کہ سب کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، جس کو جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے، تو کتنی بے ترتیبی ہوتی۔ ایک آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ ہم ادھر کر کے نماز پڑھیں، ایک آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ نہ آج ہم ادھر کر کے نماز پڑھیں گے، ایک آدمی کو لگتا ہے کہ ہم ادھر کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو معلوم ہے کہ کسی کا سجدہ کسی کے پیٹھ پر ہو رہا ہے اور کسی کے پیر پر کوئی رکوع کر رہا ہے تو کسی سے ٹکرا رہا ہے، یہ نہ ہوتا۔ تو انتظامی بات ہے کہ ایک قبلہ ہو سب کا۔ اب قبلہ ہو کون؟ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ خانہ کعبہ ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ دو مسئلے تو یہ ہو گئی قبلہ کے بدلنے کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب مالک کل ہے تو جیسا حکم دیں گے ہم کو ماننا ہے، ہمارے بندہ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ جو حکم دے ان کو مانیں۔ اور دوسرا یہ کہ خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں لوگ، یہ اعتراض کوئی نہ کر پاوے۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا بدلنے کا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اور بہت سارے لوگ ہوئے بھی جو منافقین تھے، جو مطلب ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیے تھے اور صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں اپنے دل کے اندر لائے تھے، دل کے اندر ایمان نہیں داخل ہوا تھا، تو وہ لوگ جو ہے اس پر اعتراض کرنے لگے کیا ہوا۔ لیکن جو سچے پکے مسلمان تھے جن کے دل میں واقعتاً ایمان تھا، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ہم تو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، اللہ جو ہے 16 مہینہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھوایا ادھر پڑھ لیں گے، اللہ ادھر کر کے منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیے ادھر کر لیں گے، اللہ اگر خدا نخواستہ کسی دوسری طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو ادھر ہم کر لیں گے، اس لیے کہ ہم کو تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے نا۔ تو اللہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایمان کے تقاضے پر کون عمل کرتا ہے۔ ایمان کے تقاضا کا مطلب یہی ہے اپنی کوئی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ اللہ نے جو مرضی، اللہ کی مرضی میں جو آیا، اللہ نے جو ہم کو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کچھ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ تھے، جس قبلے پر پہلے تھے کس نے ان کو پھیر دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے۔ جب مشرق و مغرب پورب پچھم سب اللہ کا ہے تو اللہ جدھر چاہے پھر دے۔ جیسے مالک کہے کہ پیسہ میرا ہے، اب تم کو جو کہہ رہے لے کر کے آؤ، تم کیوں پوچھنے والے کیوں ہوتے ہو کہ کیوں یہ منگا رہے ہیں؟ میرا پیسہ ہے نا، ہم دے رہے ہیں نا، جو کہہ رہے وہ لے کر کے آنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرق مغرب جب سب پوری کائنات میری بنائی ہوئی ہے تو ہم جدھر کہہ کر منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے پڑھنا ہے، اس میں اعتراض کی کیا بات؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا۔ اصل یہودی جو تھے وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور عیسائی جو ہے بیت اللحم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت اللحم اس گھر کو کہتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی حضرت مریم کے بطن سے، وہاں پر گھر بنایا گیا۔
और उसकी तरफ मुँह करके ईसाई नमाज़ पढ़ो। दोनों के बीच का रास्ता यानी खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म मुसलमानों को दिया गया। और ये कहा गया कि तुमको एक मुअतदिल उम्मत हमने चूँकि बनाया है। मुअतदिल का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा करके भी ना पेश करे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को गिरा करके भी नहीं। जैसे ईसाइयों में तो ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस तरह माने, इतना माने कि खुदा का बेटा बना दिए, बहुत बढ़ा दिए। और यहूदियों के अंदर ये था कि इतना गिरा दिया कि कितने अंबिया कराम को उन्होंने कत्ल कर दिया। तो एक तो नबी को बेटा मान रहा अल्लाह का, और दूसरी कौम नबी को कत्ल कर रही। मुसलमानों को कहा गया कि बीच वाली जो उम्मत है ना, वो हम तुमको बना रहे हैं। अगर ये नबी को नहीं मानेंगे तो कत्ल भी नहीं करेंगे, और मुखालफत भी उस अंदाज की न करेंगे जो यहूदियों ने किया था। तो उम्मत वस्त बनाया लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम गवाह बनो लोगों के लिए। इस उम्मत को पूरी इंसानियत के लिए गवाह बनाया गया। इसका दो मतलब मुफस्सिरीन बयान करते हैं। एक तो ये कि हदीस में है, बजाता तो उसकी तफसील है बुखारी शरीफ की हदीस में, कि जब पूरी इंसानियत अल्लाह के यहाँ सारे लोग अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, तो इस उम्मत से पहले की उम्मतें जो गुजरी होगी, तो वो लोग ये इनकार करेंगे कि हमारे पास कोई नबी नहीं आएंगे। और अंबिया कराम जो उनके होंगे वो कहेंगे कि नहीं, हम तो जाकर के तबलीग किए थे। और उनकी कौम जो होगी इनकार करेंगी कि मेरे पास कोई नबी आपकी तरफ से कोई पैगाम लेकर के आने वाला नहीं था, पैगाम लेकर के नहीं आया, इसलिए हमको पता ही नहीं चला कि आपकी इबादत करना अल्लाह ताला के सामने कहेंगे। तो ये उम्मत जो है ना, उम्मत मोहम्मदिया, ये कहेगी कि नहीं अल्लाह, इन लोगों के पास आपके नबी गए थे। तो होगा भाई आप तो उस ज़माने में थे ही नहीं, आप तो बाद में आए, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो नबी गए थे? आपने देखा कि आप गवाही दे रहे हैं। तो ये उम्मत बोलेगी कि हम तो उस ज़माने में नहीं थे, लेकिन हमारे नबी ने वही के ज़रिए हमको बतलाया। आपके पास जो वही आती थी हमारे नबी के पास, तो हमारे नबी ने ये बात बतलाया कि इतने अंबिया कराम आए हैं और फला फला कौम के पास वो नबी गए हैं। और हम अपने नबी की बात पर अपनी जान से भी ज़्यादा यकीन रखते हैं, अपनी देखी हुई बात से भी ज़्यादा अपने नबी की जो बात हम तक पहुँची उस पर हम यकीन रखते हैं। इसलिए इस यकीन के साथ हम कह रहे हैं कि आपके नबी इन कौम के पास, इन कौम के लोगों के पास गए थे। जब ये बात उम्मत मोहम्मदिया के लोग बोलेंगे ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आपके सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेंगे कि हाँ ये सही कह रहे हैं, हमने ये बात इन लोगों को बतलाया था, और ये जो कह रहे हैं कि उम्मत के पास गए थे अंबिया, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों के लिए गवाह बनो, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे लिए गवाह बने। तो ये पहले के तमाम लोग के लिए गवाही देंगे इस उम्मत के लोग, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए गवाही देंगे। एक मतलब तो ये है। दूसरा मतलब कुछ लोगों ने लितकूनू शुहदा अलन्नास का ये बयान किया है कि ये जो उम्मत है ना, इस उम्मत के ज़िम्मे पूरी इंसानियत को दावत देने का फरीज़ा रखा गया है कि अपने अमल से, अपने कौल से, अपने फ़ेल से या ज़ुबानी तौर पर क़यामत तक आने वाले जितने लोग होंगे, तो इस उम्मत का फरीज़ा है कि वो उनको दावत दे, इस्लाम की तरफ लावे। इसलिए ये पूरी उम्मत के ऊपर क्या है, गवाह है, इंसानियत के लिए गवाह है ये उम्मत। आगे फिर वही टिबला वाली बात, वमा